السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین والرحمۃ للعالمین وخاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، آپ کے سب متبعین پر۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان سے ہفتہ واری درس مسجد حاضہ میں چل رہا ہے۔ گزشتہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اتری ہے، سورہ علق کی 5 آیات، ان آیات کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ معلوم ہوا کہ رب کبریا اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پڑھایا، اقرا باسم ربک الذی خلق کہہ کر کے پڑھیے نبی محترم، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ جبکہ حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ بتا دیا تفصیل کے ساتھ کہ آپ دنیا میں کسی کے سامنے اپنے ذانے طے کر کے پڑھنا نہیں سیکھے تھے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کا معاملہ تھا کہ محمد رسول اللہ مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھیں گے، یہ اللہ چاہتا تھا، کیونکہ پڑھانے والا جو پڑھ رہا ہے اس سے بڑے مرتبے کا ہوتا ہے پڑھانے والا۔ تو اللہ رب کبریا یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے حبیب، ان کے محبوب نبی آخر الزمان، جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے رفعت ہی رفعت لکھی ہو، وہ مخلوق میں کسی کے سامنے ذانے طے کرے۔ اللہ خود پڑھانا چاہتا تھا اپنے حبیب کو، اس لیے آپ مخلوق میں سے کسی کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں پڑھے ہیں، آپ کو اللہ رب کبریا نے خود پڑھایا۔ سورہ اعلیٰ کے ذریعے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، سورۃ الاعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تم کو پڑھائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، جو اللہ آپ سے بھلانا چاہے گا اللہ بھلائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ کی چاہت کا معاملہ ہے، اللہ کی حکمتوں کا معاملہ ہے۔ اللہ حکمتوں سے خوب واقف ہے، وہ عزیز الحکیم ہے، تو جو آپ سے بھلانا اس کو منظور ہوگا وہ آپ سے بھلا دے گا، اور جو وہ چاہے گا آپ کے سینے میں جمع کر دینا، وہ آپ کے سینے میں جمع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چل کر کے بہت ساری تفصیل اور آپ کے سامنے آنے والی ہیں کہ رب کبریا نے کس طرح اپنے حبیب کو پڑھایا، کس طرح اپنے حبیب کے سینے مبارکہ میں قرآن مقدس کو جمع فرمایا، اور کس طرح آپ کی زبان مبارک سے قرآن مقدس کی ادائیگی اللہ نے کروائی ہے سارے جن و انس کے سامنے۔ یہ باتیں اتباع رسول کے سلسلے میں آپ کے سامنے آگے چل کر کے رکھوں گا۔ اب آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ پہلی وحی کے بعد
وحی کی بندش یعنی وحی جو رک گئی تھی، جس سے رسول اللہ مضطرب اور بے چین تھے، پریشان تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ پہلی وحی تو جبرائیل لے کر کے آیا ہے، اب جبرائیل آ نہیں رہا ہے اور وحی رک گئی ہے۔ تو ایک قسم کی بے چینی اور اضطراب آپ کے اندر تھا، اور ایک قسم کا خوف بھی تھا کہ دنیا والوں کے سامنے میں کیا بولوں گا، یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ تو اسی اثنا میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو بے چین رہا کرتے تھے، تو جبرائیل امین اپنی اصلی حیت میں آپ کو دکھائی دیے اسی وحی کی بندش کے دور میں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے لڑکانے کے ارادے سے اپنے آپ کو اوپر گئے تھے پہاڑ پر، تو اصلی شکل میں جبرائیل امین کو دیکھے، جو کرسی پر بیٹھے ہوئے، زمین سے آسمان بھرے ہوئے، مشرق سے مغرب بھرے ہوئے، پہلی مرتبہ اصلی شکل میں، اصلی حیت میں اس فرشتے کو دیکھے تو بہت ڈر گئے تھے، اپنے گھر آئے، زمبیلونی، مجھے اڑا دے، بلکہ اپنی بیوی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خوف اور ڈر کے عالم میں گھبرائے ہوئے، بیوی محترم کمبل اڑا کر کے آپ کو دلاسا دے رہی ہیں اس وقت بھی۔ کون سی بیوی؟ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اتنی عظیم عورت ہے کہ اس جیسی عورت، ان کے مقام اور مرتبے والی عورت نہ ان سے پہلے گزری نہ ان کے بعد ہوئی۔ حالانکہ حضرت مریم یقیناً بہت بڑے مرتبے والی عورت ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، ہم یقیناً ان کا مرتبہ بہت بلند جانتے ہیں، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ان کے بعد ایک خاتون اور بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی زندگی آزمائش میں رکھی، تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک محل بنا دیا، اور اس محل کو اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے معراج کی رات دیدار بھی کر لیا تھا۔ ایک ایسی خاتون جس کو بڑی آزمائشوں میں اللہ نے ڈالا دنیا میں، اللہ کے سب سے بڑے دشمن اور باغی کے نکاح میں رہی، موسیٰ کلیم اللہ کے دور کی وہ خاتون جنہوں نے موسیٰ کو اپنے گود میں لے کر کے بیٹے کی طرح لاڑ چاؤ اور پیار دیا، اپنے بیٹے کی طرح موسیٰ کلیم اللہ کو پالا اس خاتون نے، معمولی عورت نہیں ہے۔ فرعون کی زوجہ تھی حضرت آسیہ، اللہ نے جنت میں ان کا محل بنایا، بہت بلند مقام اور مرتبت عورت ہے وہ بھی، تو آسیہ ہے مریم کے بعد۔ لیکن نبی آخر الزماں کے لیے، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کے لیے، کائنات کی سب سے رافع ترین ہستی کے لیے اللہ نے جس خاتون کو منتخب کیا وہ مقدر خدیجہ کا ہے، کوئی اس مقام پر پھر فائز نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہے ہماری ماں حضرت خدیجہ۔ یہ حکمت کی اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے باہر جا کر کے یہ چیم گویاں کریں گے کہ مریم کے آگے بیان کر دیے، آسیہ کے آگے بیان کر دیے خدیجہ کو، تو بولتے بیٹھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت مریم بہت بلند ترین مقام کی خاتون ہے، ہم اس کے معترف ہیں، وہ سیدہ ہیں۔ حضرت آسیہ بہت بلند مقام کی خاتون ہے، ہم اس کے معترف ہیں۔ لیکن جہاں تک خدیجہ کی بات آئے گی تو ہم سب سے ممتاز خاتون قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ نبی آخر الزماں سید البشر کی وہ زوجہ ہے کہ جس کی تعریفیں کرتے محمد رسول اللہ نہیں تھکتے تھے، اور اس بات کی گواہ خود ہماری ماں حضرت عائشہ ہے۔ اللہ کے رسول حالانکہ سب بیویوں میں عائشہ پر بہت زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دھیان دیتے تھے، کانسنٹریٹ کرتے تھے، کیونکہ اس میں بڑی حکمت تھی۔ رب کبریا نے عائشہ کو رسول اللہ کے نکاح میں دیا، اس میں بھی رب کی بڑی حکمت تھی۔ سب سے کم عمر خاتون عائشہ، 50 سال کے رسول اللہ کے نکاح میں ایک کم عمر بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دیا ہے، ذرا سوچو۔ وہ لرننگ ایج ہوتی ہے،
9 سال کی ایج جس میں حضرت عائشہ نکاح کیے ہیں رسول اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے کروایا اپنے حبیب سے نکاح عائشہ کا، وہ لرننگ ایج ہے کسی کی. ذرا غور کرنے کی باتیں، بڑی حکمت کی باتیں ہیں. رسول اللہ جس وقت لرننگ ایج میں تھے اس وقت 40 سال کی تجربے کار خاتون جس کی پیار محبت، جس کی شفقت، جس کا تجربہ ایک الڑ جوان کو ضرورت ہوتی ہے ایک تجربے کار خاتون کے ساتھ کی، تو وہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے حضرت خدیجہ کی جو محمد رسول اللہ کو سہارا دے. اور جس وقت محمد رسول اللہ 50 سال کے ہیں تو ایک لرننگ ایج والی عورت جو سب کچھ اس محمد رسول اللہ سے سیکھ لے اور آگے تک پھر اس کو پیغام کو اور آگے تک وہ تمام حکمتوں کو دین کی آگے تک سینچے، آگے کی جنریشن اور آگے کی نسلوں تک بتائے، اس کا شرف عائشہ کو عطا کیا. تو عائشہ اپنی جگہ مقدم اور خاص ہے، خدیجہ اپنی جگہ خاص ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. ذری بات آ جائے خدیجہ کا ذکر، میری ختیجہ ایسی تھی، میری ختیجہ ایسی تھی، تو یہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوتا تھا اس پر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی بیویوں میں مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنا رشک مجھے ختیجہ پر ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان نہیں سوکھتی تھی تعریفیں کرتے ہوئے، ختیجہ ختیجہ ختیجہ. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھ بھی لیا، اللہ کے رسول ایسی کیا بات تھی اس خاتون میں خدیجہ میں؟ تو رسول اللہ نے کہا عائشہ خدیجہ نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب سارا جہاں مجھے ٹھکرا دیا تھا، کوئی اس کے خلاف مقام نہیں. رسول اللہ کی زندگی میں خدیجہ کی جو اہمیت تھی وہ کسی کی نہیں تھی. وہ ہماری ماں خدیجہ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھ کر کے گھر کو ڈرے ہوئے آئے، پھر یہ ماں ہماری دھارس بن کر کے وہاں بیٹھی تھی، اس وقت دوسری وحی نازل ہوئی. اور وہ کون سی ہے دوسری وحی جانتے ہیں؟ قرآن کی ابتدائی جو وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو میں نے آپ سے کہا نا، پہلی سورہ علق کی 5 آیات اور دوسری مدثر، سورہ مدثر کے ابتدائی 7 آیات. اب کیا ہے وہ آیات؟ یا ایھا المدثر، رب کبریا فرماتے ہیں، اور یاد رکھیے قرآن مقدس کی اگر تلاوت کرنے کی غرض سے آپ بیٹھیں گے کسی بھی وقت میں، قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے. قرآن مقدس کی تلاوت کرنا تو وہ بھی عبادت ہے، اس کے لیے بھی اہتمام لازم ہے. رب کی خشیت، رب کی بزرگی کا خیال اور اللہ کی قرآن اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے اس کی عظمت کا خیال دل میں ہونا، اس کے لیے پورا اہتمام ہونا بھی بندگی کا تقاضا ہے. ایک اللہ کے غلام پر، بندے پر اس کا ادب کرنا بھی لازم ہے. تو کیا کریں گے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کی غرض سے اگر آپ بیٹھتے ہیں تو پورا اہتمام، پورا خیال رکھیں گے، اس کے ادب کو ملحوظ رکھیں گے، یہی شرط ہے. اس میں اگرچہ کہ بڑا اختلاف لوگ کر لیتے ہیں، کوئی کچھ بہت آسان اور سہل بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قرآن مجید جیسے اب میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے درس دے رہا ہوں تو قرآن مقدس کی کچھ آیات کوٹ کروں گا، آپ کو قرآن کی آیات سناؤں گا، یہ کیفیت الگ ہے. ایک بات کا درس دے رہا ہوں، ایک موضوع پر بات کر رہا ہوں تو قرآن مقدس کے کوٹیشنز آپ کے سامنے آیات رکھوں گا، یہ بھی ایک شکل ہے. لیکن ایک دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ میں آپ میں سے کسی سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنے خاطر اپنے رب کے کلام کو تنہائی میں بیٹھ کر کے تلاوت کرنا چاہتا ہوں.
میں اس کا اجر، اس کا ثواب کمانے کی نیت رکھتا ہوں، تو وہ صورت میری دوسری ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. تو اس وقت میرا اہتمام یہ ہوگا کہ میں باوضو، میں پوری طہارت کے ساتھ، طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ، ان سب کا خیال کروں گا. نجاست کے حالت میں قرآن مقدس کی تلاوت میں نہیں کر سکتا، مجھ پر حرام ہوگی. اگر مثال کے طور پر جنابت کی حالت میں ہے، احتلام کی حالت میں ہے، تو اللہ کا کلام لے کر کے تو نہیں بیٹھ سکتا بندہ. وہاں تو شرط ہوگا، اس کی مشروط ہے وہ، کہ وہاں اس کو غسل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سادی سادی باتیں بتاتا ہوں، اختلافات چھوڑیے، امت میں بہت ہے. آسان باتیں ہر ایک کے دماغ میں بیٹھ جائے گی، میں جو سمجھا رہا ہوں. تو اس وقت طہارت کبریٰ، غسل کر کے آنا پڑے گا. اسی طرح وضو اگر نہیں ہے، حاجت سے ہو کے آیا ہے، پیشاب پاخانے سے ہو کے آیا ہے، تو طہارت صغریٰ بھی لے گا، وضو بھی کرے گا قرآن کے پڑھنے کے لیے. یہ بھی اس وقت شرط ہوگی. ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت کی غرض سے بیٹھ رہا ہے تو اس کا بھی ادب ملحوظ رکھنا پڑے گا. طہارت صغریٰ کے سے بھی فارغ ہونا پڑے گا. وضو کر کے آئے، پاکیزگی کے ساتھ آئے، اللہ رب کبریٰ کا کلام پڑھ رہا ثواب کی نیت سے، تو وہاں وضو کرے، پورے اہتمام کے ساتھ باادب ہو کر کے بیٹھے، ادھر ادھر دھیان نہ بھٹکائے، یہ وہ سوچ میں نہ پڑے، صرف اللہ کے کلام میں ڈوب جائے، اس سے محبت کرے، اس اللہ رب کبریٰ سے اس کا ادب ملحوظ رکھے، یہ جان کر کے پڑھے کہ یہ کائنات کے، پورے کائنات کے خالق کا، علام الغیوب کا، خلاق العلیم کا کلام پڑھ رہا ہوں، میرے موجد کا کلام پڑھ رہا ہوں، جس نے مجھے وجود میں لایا ہے، میرے روم روم پر اس کا حق ہے. یہ سمجھ کر کے پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ خشیت طاری ہوگی. اور اس وقت ان اہتمام میں سے رب کبریٰ کا حکم بھی ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نے فرمایا، قرآن مقدس میں حکم ہے، جب تم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو، جب قرآن کا پڑھنے کا ارادہ رکھو، اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھنے لگو، تو اللہ فرماتے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ پکڑ لیا کرو شیطان مردود سے. شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ کر کے قرآن پڑھو، کیونکہ یہ بدبخت وہاں بھی آ کر کے آپ کو بھٹکاتا ہے، آپ کو اللہ کے کلام سے دور ہٹاتا ہے اور بھگاتا ہے آپ کو اللہ کے کلام سے. اس کی سعی اور کوشش، انتھک کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے کلام سے آپ ہٹ جائیں. تو وہاں آپ کی حفاظت اور آپ کا پروٹیکشن اللہ آپ کو دے گا. اللہ کے تحفظ میں جائیے، پہلے اللہ کے حفاظت میں چلے جائیے. تو کسی قرآن کو آپ پڑھنا شروع کرتے ہو، کہاں سے بھی قرآن کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں بیٹھ کر کے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. آپ یہاں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں تب بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ اس کے وسوسوں سے، اس کی چال بازیوں سے محفوظ رہ سکے. یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میں بتا دیا آپ کو. یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پڑھنے والے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے اور پھر تسمیہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان بڑا رحیم ہے. ہم شروع کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کا کلام پڑھتے جائیے، غور کرتے جائیے، تدبر کرتے جائیے، سینے میں اتارتے جائیے. یہ طریقہ کار ہے. بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وضو کرنا شرط نہیں ہے، ابھی اختلاف مسائل جو فقہ کے مسائل میں الجھ گئی ہے امت، یہ کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ. ایک فرقہ کہتا ہے نہیں وضو کرنا شرط ہے، لازم ہے، فرض ہے. ایک فرقہ کہہ رہا ہے نہیں وضو کرنا تلاوت قرآن کے لیے فرض نہیں ہے. تمہارے جھگڑوں کو چولہے میں ڈالو، آسان باتوں پر عمل کرو. اس وقت فرض نہیں ہے یقیناً. اگر آپ کوئی چیز چلتے پھرتے قرآن مقدس سے دیکھ لینا چاہتے ہیں، جان لینا چاہتے ہیں، کھولے دیکھ لیے، وضو شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں وضو اس وقت.
لیکن اگر اہتمام کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ بیٹھ کر کے دھیان لگا کر کے رب کی عبادت میں کھونے کی غرض سے تلاوت کر رہے ہو تو وضو کر کے آؤ. کیا دقت ہے تم کو وضو کرنے میں؟ مومن کا کام تو یہ ہے کہ ہمہ وقت باوضو رہے. جی مومن تو وہی ہے جو ہر وقت باوضو رہے. بے وضو مومن کیسے ہوتا ہے بھائی؟ اور ایک اہم بات یاد رکھ لیجئے، مرد آدمی کے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ بے وضو رہے. کیوں بھائی؟ کیا عذر ہے مرد آدمی کے لیے بتائیے کہ بے وضو بھی رہے؟ مرد کے لیے کیا ہے؟ چلو عورت کے لیے عذر ہے بھائی. عورت کے لیے حیض کا معاملہ ہوتا ہے، نفاس کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ان کی مجبوریاں ہیں جو فطری طور پر نیچرلی اللہ نے ان کے لیے وہ لگا دی ہے، تو وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. حائضہ ہے تو وہ وضو کر کے بھی کیا فائدہ؟ وہ تو نجاست کے عالم میں یہ بیچاری جب تک کہ وہ غسل نہ کرے گی، طہارت کبریٰ میں نہیں جائے گی تو صغریٰ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. نجاست کو وضو دور نہیں کرے گا اس کے، تو اس کی تو مجبوری ہے. مرد کی مجبوری کیا ہے؟ مرد کو حیض آتا ہے، حاجت کو جائے گا پیشاب پیخانے کو، بس مرد آدمی باہر نکلو 2 منٹ کا کام ہے وضو کرو. وضو کرنے میں کیا ٹائم لگ جا رہا ہے آپ کا؟ کیا کھپ جا رہا ہے؟ تو مرد کے لیے تو گنجائش ہی نہیں. ضروری نہیں ہے مرد کے لیے بے وضو رہے وہ، بلکہ ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ باوضو رہے، اس کا ایمان ہمیشہ تازہ رہے، یہ زیادہ ضروری ہے. تو باوضو رہے ہمیشہ، تو نوبت ہی نہیں آئے گی یہ مسئلوں پر تمہارے جھگڑنے کی کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو. ارے وضو تو ہمیشہ کے لیے لازم پکڑ لو، پھر کیا ہوا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو آیات اتری ہیں سورہ مدثر کی، دوسری آیات، دوسری وحی، سیکنڈ وحی کیا تھی وہ؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. اے اوڑھ کے سونے والے. اب یہ جو ڈائلاگ ہے اللہ تعالیٰ کے، کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمارے آقا کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے. اور کیا کنڈیشن ہے اس وقت؟ حضور سوئے ہوئے ہیں اور ان کو کمبل اڑا دی ہماری ماں. اب رب کبریا یہ مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے بڑی شفقت بھرے انداز میں، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ کے سوئے ہوئے میرے محبوب، چھوڑ دیجئے بستر. قم، کھڑے ہو جائیے. فانذر، اور ڈرائیے لوگوں کو. اب آپ شروع کر دیجئے وہ ورک آؤٹ آپ کے پروجیکٹ کے اوپر. آپ کو جو پروجیکٹ دیا گیا ہے، جو سپرد کیا گیا ہے، آپ کے حوالے کیا گیا ہے مشن، اس مشن پر آپ ایکٹیویٹ ہو جائیے. آئیے اب اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، کمر بستہ ہو جائیے. قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کو بلند کر دیجئے. فکبر کا معنی، تکبیر کا معنی اکبر. کون ہے؟ اللہ اکبر، کبیر بڑا، اکبر کبیر کا استغراق اکبر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ال جہاں لگتا ہے، یہ عربی کے گرامر کا ایک قاعدہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے. انگلش میں بھی ایک گرامر کا قاعدہ آپ کے پاس ہے. ایک کتاب کو انگلش میں عام کتاب ہوتی ہے، کامن کتاب ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بک. لیکن کوئی خاص کتاب ہو انگلش میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہت خاص کتاب ہو، کامن نہیں ہو کتاب، تو انگلش میں ایک گرامٹیکلی ایک قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ دی بک. دی بک ایک خاص کتاب. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو عربی زبان میں اس کا ایک گرامٹیکلی قاعدہ یہ ہے، گرامر کا، کتابن، جیسے ہم بک کے لیے کہہ رہے ہیں کتابن، لیکن کوئی مخصوص کتاب
تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الکتابو، اس کو ال لگتا ہے، الف لام، الکتابو، یعنی وہ مخصوص کتاب، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس کامن کتاب ہے کہ مخصوص کتاب ہے؟ مخصوص کتاب ہے۔ تو قرآن مقدس کو کتابن کہا جائے گا یا الکتابو کہا جائے گا؟ الکتابو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ شروعات کرتے ہیں قرآن مقدس کی، جمع کی ترتیب میں، نزول کی ترتیب الگ ہے، جمع کی ترتیب الگ ہے۔ قرآن کی نزول کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں اتری ہیں، دوسری سورہ مدثر کی شروع کی 7 آیتیں اتری ہیں، یہ نزول کی ترتیب ہے۔ جمع کی ترتیب میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، یہ جمع کی ترتیب ہے۔ اور جمع کی ترتیب لوح محفوظ میں وہی تھی قرآن مقدس کی، جس کا حکم اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو دیا تھا کہ ہم جب آپ کو فرما دیں گے کہ کون سی سورت پہلے، اس کے بعد کون سی، اس کے بعد کون سی، وہی ترتیب سے آپ رکھوانا، اللہ کے حکم کے مطابق ہی آپ نے جمع کروایا۔ پہلے فاتحہ رکھو، سیکنڈ نمبر پر سورہ بقرہ رکھو، تیسری پر آل عمران رکھو، چوتھی پر نساء رکھو، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا۔ وہی ترتیب آج تک بھی ہمارے پاس چھپ کے نکلتی ہے، پرنٹس ہو کے نکلتی ہے، وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ نے قائم کی ہے اپنے ہی حکم سے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے حکم دیا صحابہ کو، صحابہ نے جمع کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جہاں قرآن کا انٹروڈیوس کروایا ہے جمع کی ترتیب میں، پہلی سورت بقرہ، ویری گڈ۔ فاتحہ کیا ہے اور بقرہ کیا ہے؟ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ افتتاح، فتح۔ اللہم افتح لی کہہ کر کے آپ مسجد میں گھستے ہیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہم افتح لی، اللہ کھول دے میرے لیے۔ کیا کھول دے؟ ابوابا، ابواب کہتے ہیں، بابن کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ بابن دروازے کو بولتے ہیں، ابواب دروازے، ایک دروازے کی جمع ابواب، کئی دروازے، اس کو ابواب کہتے ہیں۔ تو اللہم افتح لی، اللہ میرے لیے کھول دے، ابواب کئی دروازے، کس کے؟ برحمتک، تیری رحمت کے بے شمار دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ بھیک مانگتا ہوا فقیر اللہ کے در پہ آتا ہے کہ اللہ میرے لیے کئی دروازے تیری رحمت کے کھول دے۔ اسی سے افتتاح ہے، دکان کی اوپننگ کر رہے تو کیا بولتے ہیں آج؟ افتتاح ہے، افتتاح فاتحہ وہی ہے۔ تو سورہ کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ افتتاح کرتی ہے، کس کی؟ قرآن مقدس کی افتتاح کرتی ہے، یہ سورت کھولتی ہے۔ اسی لیے اس سورت کو ایک اور نام رسول اللہ نے کیا دیا؟ سورۃ الفاتحہ کنجی ہے۔ صحابہ اکرام نے کیا کہا اس کو؟ یہ کنجی ہے، اس میں 7 آیات ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے تمثیلاً کہ 7 لیورز کی چابی ہے، کی ہے جو قرآن کو کھولتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ بندے کی دعا ہے، بندے کی جانب سے رب کے حضور میں التجا ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل التجا ہے، اے اللہ میرے لیے اب قرآن کھول دیجئے۔ تو کیا کیا مانگ رہا ہے وہ کھولتے وقت؟ پہلے، سب سے پہلے اپنے رب کی شکر گزاری بجا لاتا ہے۔ مجھے تیرا شکر یہ ہے کہ تو نے میرے لیے ہدایت نامہ نازل کیا، ہم سب انسانوں کے لیے، ہم سب جنات و انسانوں کے لیے یہ عظیم ہدایت نامہ جو تو نے اتارا، اس پر تیری تعریف ہے اور تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے عالموں کا رب ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اس عظیم ہدایت نامے کو ہمارے لیے نازل کیا، یہ شکر ہے۔ دوسرا شکر اس بات کا ہے کہ ہم کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم تیرے کلام کے طرف لپ کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئیں تیرے دربار میں، اور تیرا کلام کھولنے کی توفیق جو تو ہم کو دیا، اس پر تیرا شکر ہے۔ دوسرا شکر ادا کر رہا، الحمدللہ میں بے شمار بندے کی جانب سے شکر گزاریاں اللہ تعالیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔
اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قرآن کو ہمارے لیے نازل کیا، صاحب قرآن کو چنا، صاحب قرآن کے سینے پر اس کو اتارا، ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یہ سب تیرا شکر ہی شکر ہے، اور ہم کو توفیق دیا کہ ہم اس کو کھولنے والے بنے، تیرا شکر ہی شکر ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جو عالموں کا رب ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف رب ہمارا ہی ہے تو رب المسلمین ہے، رب المؤمنین ہے، نہیں، رب الانس ہے، رب الملائکہ ہے، رب الجن ہے، رب العرش ہے، رب السماوات والارض ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تو وہ ہے رب العالمین ہے، سارے عالم کا پروردگار، مشکل کشا، حاجت روا، موجد صرف تو ہی ہے، تیرا شکر ہے۔ یہ کہتے ہوئے کھولے الرحمن الرحیم، اس کی مجد کو بیان کرے، بزرگی کو بیان کرے کہ تو ہی سب سے بڑا مہربان، رحم کرنے والا، شفقت انڈیلنے والا صرف تو ہی ہے، کہہ کر کے کھولے جی۔ اور اس کے بعد مالک یوم الدین، جس دن تو جمع کرے گا سب جنات و انسانوں کو حساب کے لیے، اس دن کا مکمل مختار و مالک صرف تو ہی ہے، کسی ایک کی بھی نہیں چلے گی اس دن۔ جس کو تو چاہے گا سفارش کرنے کے موقع دے گا، جس کو تو پسند کرے گا اس کی سفارش کروا لے گا اپنے بندوں سے، جس کو تو نہیں چاہے گا کسی کو سفارش کرنے بھی نہیں دے گا۔ مالک کی یوم الدین، اس دن کا مکمل مالک صرف تو ہے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں بھائی؟ کس کی زبان مبارک سے آپ کو اور ہم کو سنایا گیا؟ محمد رسول اللہ کی زبان سے۔ تو آپ اس وقت یہ بھی بول سکتے تھے مالک کی یوم الدین، اس دن کا مالک صرف تو ہے مگر مجھے بھی تو شامل کر لیا، آپ نے فرمایا؟ بلکہ حدیث میں واضح ہے، بخاری شریف میں جو حدیث ہے سفارش کے ضمن میں، کہ میں رب کے حضور میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ صحیح بخاری میں آقا اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، جب تک میرے رب کو منظور ہوگا مجھے سجدے میں ہی رہنے دے گا۔ بادشاہ کی بادشاہی بیان کر رہے ہیں، متکبر اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ، کہ وہ اس قدر متکبر ہے کہ جب تک اس کو منظور ہوگا مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا، جب اس کی مرضی میں آئے گا میری طرف توجہ کر کے مجھ سے کہے گا محمد سر اٹھا مانگ دیا جائے گا کیا مانگتا ہے، تو میں اس کی وہ حمد بیان کروں گا، وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے اس وقت خود ہی سکھایا ہوگا تعریفیں کرنا۔ یہ حدیث شریف پڑھو آپ بخاری شریف میں، وہ خود مجھے اس وقت اپنی حمد و ثنا کے الفاظ سکھائے گا، حکمتیں سکھائے گا، تو میں اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کروں گا، اس کی تعریفیں بیان کروں گا۔ پھر مجھ سے جب وہ کہے گا مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا، تب میں کہوں گا کہ میری امت کے چند گنہگار خطا کار جہنم میں ہے پروردگار، عرضی لگائیں گے، عرضی یہ ہے کہ ان پر بھی کچھ رحم کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے ایک تعداد مقرر کی جائے گی، میرے لیے اللہ تعالیٰ ایک تعداد مقرر کرے گا کہ جاؤ محمد اتنوں کو، جتنوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اتنوں کو جہنم سے نکال لو، تعداد مقرر کی جائے گی، نشاندہی کی جائے گی کہ ان کو نکالو جہنم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ان کو نکلوا لیں گے فرشتوں کو بول کر کے۔ پھر فرماتے کہ پھر آؤں گا سجدے میں گر جاؤں گا، پھر جب تک اس کی مرضی ہوگی مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا، جب اس کی مرضی ہوگی میرے طرف توجہ فرمائے گا اور کہے گا محمد سر اٹھا مانگ تجھے دیا جائے گا تجھے، پھر میں اس کی حمد کروں گا جیسے وہ مجھے سکھایا ہوگا، پھر میں کہوں گا کہ پروردگار میرے کچھ اور خطاکار امتی جہنم میں ہیں، پھر میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا کہ جاؤ اتنوں کو نکالو، میں پھر اتنوں کو نکال لوں گا، اس کے بعد پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر وہی ہوگا جو پہلی اور دوسری مرتبہ ہوا، جب تک اس کی مرضی میں آئے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا، اس کی مرضی ہوگی میری طرف متوجہ ہوگا، کہے گا محمد سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، پھر میں اس کی حمد کروں گا جو مجھے سکھایا ہوگا، پھر میں کہوں گا میرے کچھ اور امتی جو تیرے خطا کار ہیں جہنم میں ہیں، پھر میرے لیے تعداد مقرر کرے گا کہ جاؤ اتنے اور نکالو،
پھر میں جاؤں گا اور جہنم سے اتنی تعداد کو نکالوں گا جو میرے لیے وہ مقرر فرمایا ہوگا. پھر میں آؤں گا اور عرض کروں گا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ اب تو جہنم میں وہی بچ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے، اب وہ نہیں نکل سکتے. اب جہنم میں وہی خطا کار بچ گئے ہیں، وہی غدار بچ گئے ہیں. حقیقت میں وہ غدار ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے. خطا کار تو نکل گئے لیکن غدار نہیں نکل سکتے. غدار پھنسے ہوئے ہیں، قرآن نے ان کو روک لیا ہے، نہیں نکلنے دیتا قرآن ان کو. یہ بخاری میں ہے، رسول اللہ کے الفاظ ہیں. اب جہنم میں وہی بچ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے. تو قرآن کن کو روکتا ہے؟ یہ ہے امپورٹنٹ بات سمجھنے کی. اب وہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے محمد رسول اللہ پر، جو عظیم کتاب نازل ہو رہی ہے محمد رسول اللہ پر، یہ وہ قرآن ہے. میں نے آپ سے گزشتہ کہا اس کے بارے میں کہ یہ قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی کہ یہ قرآن تم کو نجات دلانے والا بھی اللہ کے عذاب سے، یہی قرآن تم کو عذاب میں پھنسانے والا بھی ہے. کیونکہ رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے روک لیا ہے. قرآن پھنسا بھی دیتا ہے جہنم میں اور قرآن نجات بھی دلاتا ہے. تو نجات کس کی دلاتا ہے؟ پہلے ہی آ کے کھڑے ہو جاتا ہے وفاداروں کے لیے. قرآن حساب کے دن سب سے پہلے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتا ہے وفاداروں کے. اللہ کے وفادار بندوں کے آگے آگے دوڑ کے آتا ہے. میں نے آپ کو سنایا گزشتہ وہ حدیث کس کی؟ نواز بن سعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے مستند، رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کو کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھے جانے والے جو پڑھتا ہے اس کو، جو صاحب قرآن ہے، صرف پڑھتا نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جو صاحب قرآن ہے، اللہ کا وفادار ہے، تو ایسا بندہ جب اللہ کی کچہری میں بلایا جاتا ہے تو رسول اللہ خبر دے رہے ہیں کہ جب صاحب قرآن کو اللہ اپنی عدالت میں کچہری میں حساب کے لیے بلاتے ہیں، اور جانتے ہیں حساب کا دن کتنا بھیانک ہے. انبیاء کانپ رہے ہو، اس دن انبیاء کانپ رہے ہوں گے، فرشتے تھرا رہے ہوں گے، کسی کی زبان سے ہس تک نہیں نکلے گا، اف تک نہیں نکلے گا، جنبش نہیں ہوگی زبانوں کو ہیبت کی وجہ سے، خوف سے کوئی بات نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. پورے جلال میں اللہ نے یہ خبر دی قرآن کے ذریعے سے، جس دن ساری روحیں، سارے ملائکہ فرشتے کھڑے رہیں گے اللہ کے حضور میں، لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا اس دن میرے غضب سے. غضب کا یہ عالم ہوگا، اللہ کے غصے کا یہ عالم ہوگا. چھڑی چو نہیں کرے گی، ایک آواز نہیں آئے گی، ایک سنچل نہیں ہوگی، بالکل سائلنٹ سارا معاملہ، خوف زدہ ماحول، ڈرے ہوئے ہر کوئی. جبریل کانپ رہا ہے، فرشتے کانپ رہے ہیں، انبیاء کانپ رہے ہیں. سوچئے، بلائے جا رہے ہیں ایک حاضر ہو، آؤ. تو رسول اللہ خبر دے رہے ہیں کہ جب صاحب قرآن، جو قرآن والے ہیں، وفادار اللہ کے غلام، جب وہ ایک غلام اللہ کا آ رہا ہوگا کانپتے ہوئے، اس کو بلایا گیا ہے کچہری میں، وہ کچہری میں آیا، سب سے سامنے اس کے رسول اللہ خبر دے رہے ہیں، وہ تو آ رہا ہے اللہ کا غلام کانپ لیتے ہوئے، تھرا لیتے ہوئے کہ رب بلایا ہے مجھے، لیکن اس کے سامنے اللہ کے کلام میں سے 2 سورتیں بقرہ اور آل عمران اس کے سامنے بھاگتی ہوئی آئیں گی، اس کا ڈیفنس کرتے ہوئے، اس کا پروٹیکشن کرتے ہوئے، اس کا پروٹیکشن کرتے ہوئے قرآن سامنے آ رہا ہے. بقرہ اور آل عمران کھڑے ہو جائیں گے سامنے آ کر کے. اور کس کا کلام ہے؟ اسی اللہ کا جل جلالہ کا کلام ہے. وہ متکلم ہے جل جلالہ، اور اس کا کلام ہے یہ قرآن. اور یہ قرآن میں سے 2 وہ صورتیں، ایک پورے قرآن کی سردار اور دوسری قرآن کی سردار کی وزیر. سردار کون؟ پورے قرآن کی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ پورے 114 صورتوں کی سردارہ ہے یہ، اور اس کی وزیر آل عمران ہے. تو پورے قرآن کی جانب سے قرآن کا امیر بن کر کے، قرآن کا امام بن کر کے بقرہ، اور اس کا نائب بن کر کے آل عمران ساتھ آ جائیں گے اور سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس جل جلالہ
رب کبریا کا کلام ہے، اللہ اپنے ہی کلام کو اس دن قوت گویائی عطا کر دے گا، بات کرنے والی بنا دے گا ان لوگوں کو، دو صورتوں کو۔ تو یہ دو صورتیں جو اللہ ہی کا کلام ہے، یہ آ کر کے اپنے رب کے حضور، اپنے متکلم کے حضور، اس کی صفت ہے، یہ صفت اللہ ہے، یہ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گی اور یہ کہیں گی اے ہمارے متکلم، ہم تیرا کلام ہے، ہم تیرا جز ہے، تیری صفت ہے، اور ہم تجھ سے یہ عرضی لگاتی ہیں کہ یہ جو غلام ہے تیرا، یہ ہمارے خاطر رات دن جاگا ہے، ہمارے خاطر قربانیاں دیا ہے، ہمارے خاطر بھوک بھی برداشت کیا، پیاس برداشت کیا، ہم کو رسوا نہیں ہونے دیا، آج اس کو رسوا مت ہونے دینا۔ رب سے فرمائش کریں گے، درخواست کریں گے، اللہ ہی کا کلام اللہ سے بات کرے گا، اللہ تیرا غلام ہے، ہم تیرا کلام اور ہم تیرا کلام تھے، ہمارے خاطر اس نے اپنا وقت صرف کیا، صلاحیتیں کھپا دی، دن رات کھپائے، ہم سے وفاداری کیا ہے، تو اس کو رسوا مت کر۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی حجت کریں گے اللہ سے کہ اس کی خطائیں اگرچہ کہ ہوں گی بہت ساری، مخلوق ہونے کے اعتبار سے خطائیں تو ہوتی ہیں، مخلوق سے غلطیاں تو مخلوق سے ہوتی ہی ہیں، مگر یہ کلام، یہ دونوں صورتیں اللہ سے حجتیں کریں گی۔ غلطیاں ہو سکتی ہے، تیرا بندہ ہے، تیرا غلام ہے، مگر ہمارے خاطر، جو ہماری عزت کے خاطر جو کچھ اس نے کیا اس کی لاج رکھ لے، ان کو معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیں، رٹ لگا دیں گی اور معاف کروا کے ہی چھوڑیں گی۔ رسول اللہ خبر دے رہے ہیں کہ دو صورتیں اس کو معاف کروا کے ہی چھوڑیں گی، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے نجات دلا کر کے ہی چھوڑیں گے دو صورتیں، اور جنت میں لگے جائیں گے پکڑ کے، چل۔ تو کون چھڑا رہا ہے؟ قرآن، یہی وہ قرآن جو رسول اللہ پر نازل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھڑا کے ہی دم لے گا۔ اور یہاں سفارش کی حدیث میں آپ کو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب میں آؤں گا سجدے سے اٹھ کر کے، جہنم سے نکال کر کے، تو آ کر کے کہوں گا اللہ جہنم میں وہی بچ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے جہنم میں۔ تو یہ روک کے پھنسا بھی دیتا ہے۔ کن کو پھنساتا ہے؟ یہ غداروں کو پھنساتا ہے، یہ وفاداروں کو چھڑاتا ہے اور غداروں کو پھنساتا ہے۔ جس طرح وفاداروں کی سفارش کیا قرآن، اس طرح غداروں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کو مت چھوڑنا، یہ چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ بھی آ کر کے کہہ رہے ہیں، جبکہ صاحب قرآن ہے، ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں صاحب قرآن کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے کہہ دوں گا اللہ جہنم میں وہی ہے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ تو جن کو قرآن روک لے محمد بھی نہیں چھڑاتے صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ یہ خود محمد رسول اللہ اپنی ہی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر میں ان کو نہیں نکالوں گا جہنم سے جن کو قرآن روک لے گا۔ اور ہم برخوردار یہ سمجھ رہے کہ کچھ بھی کرو محمد رسول اللہ چھڑا لیتے ہیں۔ اور قرآن کن کو روکتا ہے پھر؟ قرآن نے خود پکار کے کہا ہے آپ کو، آپ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہ گئے، رٹتے رہ گئے طوطوں کی طرح سے۔ رمضان آیا تو تراویحوں میں پڑھتے رہ گئے، قیام اللیل میں پڑھتے اور سنتے رہ گئے، مگر کبھی کان نہیں دھرے اس کے پیغام پہ۔ وہ آپ سے بار بار پکار کے کہہ رہا تھا قرآن، کیا کہہ رہا تھا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ماذا، کیا فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ ویغفر من ما دون ذالک من یشاء، پکار کے کہہ رہا تھا آپ سے، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ آپ کو پڑھنے نہیں پڑی؟ کیا بول رہا ہے قرآن؟ قرآن بول رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ہاں شرک کے ماں سوا جو گناہ ہوں گے، جس کے لیے چاہے گا دوسرے گناہوں کے لیے وہ چاہے معاف کر دے تو معاف کر دے گا، لیکن جو شرک کرے گا وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان لگائے گا، جھوٹ باندھے گا اور وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔
قرآن پکار پکار کے آپ سے کہہ رہا تھا انما حرم اللہ علیہ الجنہ. آپ کے پڑھ لے نہیں پڑھی؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. کیا کہہ رہا تھا قرآن؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. یہ قرآن کہہ رہا تھا آپ کو. کتنے بار پڑھے قرآن؟ یہ ورڈز پڑھ لے نہیں پڑھے آپ کے قرآن کے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے یقیناً اس پر سے جنت کو حرام کر دیا گیا ہے. ایسے کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. اور ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کوئی مددگار نہیں ہوگا. کس نے کہا؟ یہ قرآن نے کہا. کیا کہا؟ کہ جو شریک کرے گا من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس یقیناً اللہ نے جنت اس پر سے حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ہمیشہ آگ میں رہے گا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا من انصار، مدد کرنے والوں میں سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ اس وقت نصیر ہے قیامت کے دن، سب سے بڑے مددگار کی حیثیت سے سجدے میں گر کر کے معافی منگوا رہے ہیں، معافی دلوا رہے ہیں اپنے خطا کار امتیوں کو. رسول اللہ ہی معافی دلا رہے ہیں نا سجدے میں گر گر کر کے بار بار. تو مددگار ہوئے نا. لیکن آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن نے جن کو روک لیا ہے میں نے ان کو نہیں نکالا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ بھی مدد نہیں کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے. دنیا میں ہی آپ کو خبر دی جا رہی تھی بار بار، پڑھ لے نہیں پڑھی تو آخرت میں اٹک گئے. قرآن نے اٹکا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ قرآن اور صاحب قرآن، ان سب کے بارے میں کچھ اہم باتیں میں نے آپ کو بتائی. اب محمد رسول اللہ پر یہ جو بھاری مشن کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اب شروعات ہو رہی ہے اس کی. پروجیکٹ پر کام انجام دینے کے لیے اب آپ کمر بستہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیے. اب آپ چھوڑ دیجئے بستر، میرے محبوب اٹھ جائیے. رسول اللہ اٹھ گئے. اللہ کا حکم آیا یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے. فانذر، اور ڈرائیے. اب ڈرائیے لوگوں کو، متنبہ کیجئے، آگاہ کر دیجئے، بھی الرٹ کر دیجئے لوگوں کو. کس بات سے الرٹ کیا کرنا ہے؟ سوالاق انبیاء نے جو خبریں دی، تم کون ہو، تم کس لیے آئے ہو، زمین پر تمہاری رہائش کا مقصد کیا ہے، یہاں سے تم کہاں جاؤ گے، تمہارا انجام کار کیا ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی یہ بات ہے؟ انذر، ڈرائیے. کیا مطلب ہے اس ڈرانے کا؟ فانذر، ان کو ڈرائیے، ان کو آگاہ کر دیجئے، ان کو الرٹ کر دیجئے. کس بات سے؟ تم کون ہو جان لو، کس نے تم کو بنایا اور پیدا کیا ہے اس کے بارے میں جان لو. تمہارے پیدا کرنے والے کے بارے میں جان لو. بھئی آٹومیٹک کسی کے بنائے بغیر تو نہیں بن گئے نا تم بنے کیسے؟ تم آٹومیٹک بن گئے. تمہارا کوئی بنانے والا کریٹر ہے کہ نہیں ہے؟ تم کس کی کریشن ہو جان لو. اس کے بارے میں کون ہو تم، کیا ہو تم جان لو. کیوں اس زمین پر ہو تم جان لو. اور کیوں یہاں سے مرتے ہو تو پھر کہاں جاتے ہو مر کر کے جان لو. رسول اللہ پہلے آدمی تو نہیں ہے نا زمین کی پشت پر.
پہلے آدمی ہے کیا رسول اللہ؟ کیا اس وقت کے لوگ پہلے لوگ تھے کیا زمین پر؟ رسول اللہ کے سامنے جو انسان ہے وہ پہلے انسان تھے کیا؟ ہزاروں برس سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ ان کو پیدا ہونے والا پیدا کہاں سے ہوتا ہے، کون پیدا کرتا ہے، کون مناتا ہے؟ اور مرتے بھی تمہارے سامنے، تم گاڑتے اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے مٹیوں میں دفن کرتے ہو، کہاں جاتے ہو مرنے کے بعد؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تم کو جانا کہاں ہے؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں تم کو جان لینے کی اور سمجھ لینے کی، تو وہ بھی الرٹ کر دیجئے آپ محمد رسول اللہ۔ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ آپ محمد رسول اللہ اپنے اصل مشن کے لیے، جس مشن کے لیے آپ کو چنا گیا اور پسند کیا گیا، اور بہت بڑا مشن ہے جو محمد رسول اللہ کے سپرد کیا گیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے دین کو اکمل کرنے کا مشن، تمام جناتوں اور انسانوں کے لیے جو نعمتیں اللہ نے پسند کی وہ نعمتوں کو اتمم کرنے کا مشن۔ بس یہ آخری داعی، آخری ہادی جو آسمان سے چن لیا گیا ہے عرش والے کی طرف سے، اب اس داعی کے بعد نبوت کے قائم مقام کوئی داعی اس زمین پر نہیں آئے گا۔ اس ہادی کے بعد کوئی اور ہادی اور رہبر نبوت کے مقام کا اس زمین کی پشت پر نہیں اترے گا۔ یہ سب سے بڑا اور بلند ترین مقام تھا جو محمد رسول اللہ کو عطا کیا گیا۔ اس عظیم مشن کی شروعات ہے یہ، اتنے بڑے پروجیکٹ کی، اتنے بڑے مشن کی شروعات تھی یہ۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ کے سونے والے میرے محبوب، چھوڑ دیجئے بستر اب، آپ اٹھیے، اب آپ کمر بستہ ہو جائیے، اب آپ۔ اب اٹھ کے کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ۔ اب جب اٹھے ہیں نا، اللہ کی قسم پوری رات سکون کی نیند، موت تک نہیں سوئے رسول اللہ۔ جب اللہ نے کہہ دیا ایھا المدثر، چھوڑیے بستر کو میرے محبوب، اٹھیے، بس پوری رات نیند لیے ہی نہیں میرے محبوب، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتا دیجیے آپ کوئی ایک رات پوری رات سو کر کے گزارے محمد رسول اللہ؟ اللہ نے آپ پر، ہم پر 5 نمازیں تو ان کے اوپر 6 نمازیں فرض کر دی تھی۔ ہم پر 5 وقت اور اپنے حبیب پر 6 وقت۔ فتہجد بھی نافۃ لک، آپ تہجد بھی پڑھیے، آپ کے لیے زیادہ ہے سب کے مقابلے میں امتیوں کے۔ یہ حکم بھی آپ کو آ گیا تھا۔ اقیم الصلاۃ دلوک الشمس، یہ تو ہمارے لیے حکم آیا۔ آپ سورج کے یعنی دن کے، رات کے سارے ایام کا ذکر کر دیا، مگر نبی کے لیے کہہ دیا کہ فتہجد بھی نافۃ لک، تمہارے لیے تہجد بھی اضافہ ہے، زیادہ ہے۔ پوری رات کھڑے ہوتے ہیں، آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، پون رات کھڑے ہوتے ہیں، پاؤ رات کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ مزمل میں جو اس کے بعد ہے، اللہ نے کلیئر بیان کر دیا، آپ اور آپ کے ساتھی راتوں میں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے تہجد کی نمازیں ادا کرتے ہیں، تو وقت کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا میرے محبوب۔ کبھی آدھی رات کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی پون رات کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی صبح تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ راتیں اللہ کے حضور میں روتے روتے گزر جاتی تھی میرے حبیب کی، سوئے نہیں، دن بھر تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے دوپہر ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کر لیتے تھے۔ جسم کا بھی حق ہے، کچھ نیند آنکھوں کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرنا فرض ہے، تو کچھ دیر پیٹھ کو زمین سے لگا لیتے، کچھ کروٹ پر لیٹ جاتے اپنی سیدھی کروٹ پر، کچھ قیلولہ فرما لیتے دوپہر میں، رات کا کچھ حصہ تھوڑا سا سو جاتے عشاء کے بعد، بس۔ پوری زندگی
متحرک رہے، ایکٹیو رہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ حکم تھا، اوڑھنے والے میرے حبیب چھوڑ دیجئے بستر، چھوڑ دیا۔ قوم کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے۔ فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، ڈرانے نکل گئے۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ تو میں نے آپ کو بتا رہا تھا فکبر، اتنی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اس کے درمیان استغراق کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، سب سمجھا دیا۔ فکبر یہ کبریائی ہے، اسی لیے تکبر جو نکلا ہے لفظ تکبر وہ اسی سے ہے، بڑائی۔ تکبر کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے، پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں۔ اسی لیے وہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے خود فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی کس کو کہتے جانتے ہیں؟ حدیث قدسی، قدس کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ اس پاک اللہ کا نام قدوس ہے، تو حدیث قدسی اللہ کا بیان، اس پاک قدوس کا بیان حدیث قدسی۔ اس کا مطلب وہ حدیث جس کو رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ قدوس سے رسول اللہ روایت کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث رسول ہمارے سامنے کون روایت کرتا ہے؟ محدث جو حدیث لیتے ہیں اور ہمارے سامنے لکھ کے بیان کرتے ہیں، حدثنا کہہ کر کے وہ کیا کہتے ہیں؟ جن سے انہوں نے سنا ان کا نام لیتے ہیں، حدثنا فلاں ابن فلاں، سمجھ میں آئی بات؟ تو لیتے ہیں نام، کہاں تک پہنچاتے ایسے ہی؟ اس حدثنا کو ہم سے بیان کیا انہوں نے، ان سے انہوں نے بیان کیا، ان سے انہوں نے، اور کہاں تک جاتی ہے وہ بات؟ اوپر صحابی تک جاتی ہے، کسی ایک صحابی کا نام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس، کسی ایک صحابی کا نام لیتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے؟ وان عبداللہ ابن مسعود قال، عبداللہ ابن مسعود نے کہا، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا۔ تو کس سے روایت کر رہا ہے وہ صحابی؟ رسول اللہ نے کہا، قال رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا۔ تو مطلب رسول اللہ کی بات ذکر کر رہا ہے وہ صحابی، تو اس کو کہتے ہیں حدیث رسول۔ اب حدیث قدسی کا فرق کیا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو رسول اللہ راوی بن گئے۔ اب جیسے عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس یا ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان، جیسے یہ صحابی راوی بن رہے رسول اللہ کی طرف سے، ویسے یہاں کیا ہو گیا حدیث قدسی میں؟ رسول اللہ خود راوی بن گئے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے روایت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ حدیث قدسی میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ بڑائی، کبریائی، یہ تکبر، بڑائی جو ہے یہ میرا تیبند ہے، تکبر میری چادر ہے، بڑائی میرا تیبند ہے۔ جو مجھ سے، جو بھی پوری مخلوق میں مجھ سے میری چادر میرا تیبند چھیننا چاہے گا، اس پر ہاتھ ڈالے گا، میری کبریائی پر تکبر خود کرے گا، تو میں اس کو ذلیل کر کے جہنم رسید کر دوں گا، میں اس کو معاف نہیں کرنے کا۔ کس کو نہیں معاف کرے گا؟ جس طرح مشرک کو اسی طرح سے متکبر کے لیے کہا کہ متکبر میری کبریائی پر ہاتھ ڈالے جہنم رسید کر دیا جائے گا، ذلیل کر کے اس کو جہنم میں ٹھوس دوں گا۔ یہ ہے متکبر، اللہ اکیلا متکبر ہے، کسی کو حق نہیں تکبر کرنے کا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ الیس جہنم مثوی للمتکبرین، سورہ زمر میں اللہ رب کبریا کا جلالی انداز ہے، سورہ زمر میں
اور پوچھ رہے ہیں سوال اللہ تعالیٰ، الیس جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ مطلب آپ کو انفارم، ہم کو، مجھے اور آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہم احفظنا من ذالک، اللہ تکبر سے ہم کو بچا لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ صرف اللہ کا حق ہے اکیلے کا، وہی اس کا حقدار ہے، باقی کوئی نہیں۔ تو اپنے حبیب سے یہاں کہہ رہے ہیں اپنے رب کی کبریائی بیان کر دیجئے۔ یہاں بہت ساری حکمتیں ہیں اس بیان میں، اللہ کے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو اپنے حبیب کو کھڑا کر رہے ہیں بہت بڑے مشن کے لیے۔ کتنے بڑے مشن کے لیے کھڑے کر رہے ہیں؟ بہت بڑے مشن کے لیے کھڑے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا مشن ہی، محمد رسول اللہ سے بڑا مشن ہی نہیں ہے صاحب، اتنے بڑے کام کے لیے کھڑے کر رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ جب اتنے بڑے کام کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے، ہوگا کیا؟ بشر تو ہے نا، آدم ہی کے بیٹے ہیں۔ دنیا میں کیسے کیسے لوگ مل سکتے ہیں، اب سامنے کیسے کیسے لوگوں کا سامنا ہو سکتا ہے جی؟ آپ سے بڑی عمر والے بھی ملیں گے، رسول اللہ سے بڑی عمر والے بھی ملیں گے، جس کا احترام رسول اللہ خود بھی کر رہے ہیں۔ قوم کے سردار بھی ملیں گے، وقت کے بادشاہ بھی ملیں گے، جو حکمران ہے تاج پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں جی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جس کام کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہو، آپ پہلے یہ جان لو کہ آپ خود کتنے بڑے ہو۔ اب اس وقت آپ کو کھڑا کرنے والا کون؟ آپ کس کے نمائندے اور قاصد بن کے کھڑے ہو رہے ہو؟ پہلی آیات میں نے آپ کو سنایا، اقرا وربک الاکرم، میرے حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑی عزت والا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، عرش عظیم، کرسی، سب اس کی عزت کی معترف۔ فرشتے، فرشتوں کا سردار اس کی عزت کا معترف۔ عاجز ہے اس کے سامنے سارا جہاں، سارا جہاں جس کے سامنے عاجز، وہ اکرم ہے تیرا رب۔ اور اب یہاں کہا جا رہا ہے وَرَبُّكَ، کیا فرمایا جا رہا؟ تیرا رب متکبر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کبریا تیرا رب ہے، اس سے بڑا متکبر اور بڑا کوئی ہے ہی نہیں پورے سنسار میں، پورے یونیورس میں۔ تو تم تو اس کے قاصد ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ، کسی کی کبریائی کا رعب آپ پر نہ پڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کی بادشاہت، کسی کی بڑائی، کسی کی چودراہٹ آپ کے اندر لرزہ نہ پیدا کرے۔ اس کو بولوں گا تو یہ کیا سمجھے گا، اس سے مقابلہ ہوگا تو یہ عزت اور بڑا ہے، اس کی تو عزت ہے، اس کا تو وقار ہے، اس کی تو کبریائی ہے۔ کسی قسم کی جھجک آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس وقت سارے کائنات سے، سارے جہاں سے، ہر بڑے سے آپ اوپر اٹھ جائیے، سب سے اوپر اٹھ جائیے، آپ ہر بڑے سے بھی اوپر اٹھ جائیے۔ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اپنے متکبر رب کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ سمجھ میں؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیے، سب سے بلند، سب سے بڑے کبریا کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یہی وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھارس بن کر کے کام کر رہی تھی۔ مجھے تحفظ دینے والا، مجھے پروٹیکٹ کرنے والا کوئی معمولی تھوڑا ہی ہے، جس نے مجھے کام دے کر کے کھڑا کیا وہ کوئی معمولی تھوڑا ہی ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بھی اگر کوئی اللہ کا غلام، کوئی اللہ کا حق بندہ جو رسول اللہ کا سچا خادم ہو، وفادار امتی ہو، اس کے اندر یہی فکر ہونی چاہیے کہ میرا رب متکبر ہے، مجھے کسی کی کبریائی کا پاس و لحاظ نہیں، اس کے مقابلے میں کسی سے مرعوب ہونے والا نہیں، میں کسی کا چاپلوس نہیں۔ بندگی کا مزہ اسی میں ہے، ہر ایک کے بندگی کا قائل ہو جائے، ہر ایک کو مائی باپ سمجھنے لگ جائے، سب کے تکبر کا قائل ہو جائے، پھر وہ متکبر اللہ کا غلام کیسے رہتا ہے بھائی؟ جی، اس کی بڑائی کا بھی خیال، اس کی بڑائی کا بھی خیال، تو پھر رب اکبر کی بڑائی کا خیال تجھے ہے کہاں؟ یہ سارے خیال ٹھوکر پر رکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی بادشاہ سے بھی مرعوب مت ہونا، اللہ والے اس طرح جیا کرتے ہیں۔ فقیروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ فقیر کون؟ آپ سمجھ رہے ہیں فقیر کا مطلب بھیک مانگ کے کھانے والا؟ فقیر وہ جو اللہ کے در کا فقیر ہے، انتم الفقراء الی اللہ کو جو جانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ درویش، اس رب کے بارگاہ کا درویش، وہ فقیر اس رب کی بارگاہ کا فقیر، وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں، وہ درویش، وہ فقیر، سمجھے؟ یہ معرفت ہونا چاہیے آپ کو اور ہم کو رب کی، تب پتہ چلے گا رب کیا ہے اور عبد کیا ہے۔ ہر ایک کی بڑائی کے سامنے چاپلوسی کر کے گھٹنے ٹیکے ہوئے نس مستک ہو گئے ہیں، تو پھر آپ وہ بندے کہاں رہے اس کے؟ آپ تو دربدر کے بندے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں، بہت حکمتیں ہیں ان آیات میں، تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ کھڑے ہو جائیے، اٹھیے، چادر چھوڑیے، کھڑے ہو گئے، ڈرائیے، ڈرانے نکل گئے، اور کبریائی رب کی ہے، کسی کی فکر نہ کیجیے، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ کتنا ہی بڑا کان خواہ آگے کھڑے ہو جائے آپ کے سامنے، کتنا ہی بڑا کان خواہ، پوری زمین کا سپریم پاور طاقتور کان خواہ آگے کھڑے ہو جائے، آپ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب ہے متکبر، کوئی اور متکبر نہیں۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، یہ ہے وہ، کھڑے ہوئیے۔ اور بھی آیتیں ہیں سمجھاؤں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ اٹھے، کھڑے ہوئے، نکلے باہر اس کام کے لیے، فانذر، ڈرانے کے لیے، تو کیا ڈرائے، کیا بتائے سب سے پہلے، پھر اس کے اثرات کیا ہوئے، بگننگ کیسے ہوئی۔ رسول اللہ کو جب اللہ نے کہا نا قم، کھڑے ہوئیے، فانذر، اور ڈرائیے، تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اور ڈرائے، تو اس کی بگننگ کیسے ہوئی؟ جاننا چاہیں گے کہ نہیں جاننا چاہیں گے؟ کس طرح بگننگ کرے رسول اللہ پھر اس کی، پھر وہ جو مشن پر کام انجام دیے رسول اللہ، تو کیا کیا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ اللہ، اوف، کیا کچھ ہوا اس کے بعد، کیا کچھ ہوا۔ کہنے والے کہتے رہتے ہیں، سننے والے سنتے رہتے ہیں، کہنے والوں کے پاس کہانیاں ہیں، سننے والوں کے پاس قصے ہیں۔ سننے والے کان سے سنتے ہیں، لیکن سننا چاہیے دل سے۔ کان تو اپنا کام کر رہے ہیں، کان تو سننے کا کام جو اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ اعلیٰ ہے، سننے کا وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہاں نہیں اترا اگر یہاں سے، تو وہ سننا کوئی فائدے کا نہیں سننا۔ افسوس تو یہی ہے کہ لوگ
یہ گلے کے اوپری حصے کو الگ کر دیے ہیں یہاں سے، اس جسم سے، ہے نا، یہ گلے کا اوپری حصہ نچلے حصے سے جدا کر دیا لوگوں نے. بولنا یہیں سے، سننا یہیں سے، یہاں سے یہیں ختم کر دو، نیچے جانے ہی مت دو، یہاں تک نہیں آنے دیتے ہیں، جبکہ یہاں تک لانا اصل ہے. کیا کریں گے؟ اور آپ اور ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ آپ کو اور ہم کو دل میں اتارنا ہے کہ اوپر سے ہی سن کے اوپر سے ہی چھوڑنا ہے؟ دلوں میں اتارنا ہے بھائی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال کہا کرتے تھے یہ رحمہ اللہ. گہری باتیں ہیں اقبال کی، اقبالیات کر کے اس پر پی ایچ ڈی کر لینے سے مشہور فلاسفر تو بن جائیں گے آپ. پی ایچ ڈی کرے ہوئے صاحب ہے، بہت بڑے فلاسفر ہے، یہ تو کہلائیں گے دنیا میں. لیکن اقبال جو سمجھانا چاہتا تھا، جو قلب کی گہرائی میں اترنا چاہتا تھا، جو روح میں پیوست کر دینا چاہتا تھا، وہ تو پھر قلب والے اور اہل دل کو ہی نصیب ہوگا. ٹھیک ہے، تو ذرا توجہ کیجئے، دوست احباب کو لائیے، عزیز و اقارب کو لائیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے، یہ بھی اجر کا کام ہوگا. آپ کی جد و جہد، کوشش و کاوش پر بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اجر دیں گے، اگر وہ دل کے گہرائیوں سے ہو رہا ہو، اللہ کے لیے ہو رہا. تو کوشش کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. جب تک اس دنیا میں اللہ ہم کو رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، خاتمہ بالخیر ہو، رسول اللہ کی محبت ہو، صحابہ کے نقش قدم پر ہم رہیں، اللہ بعد وفات بھی ہم کو اپنے خاص بندوں میں، صالحین میں شامل فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے مقدر میں نصیب فرما دے، ہم پر خصوصی رحمت نازل فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.